بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور اندھا جوگی۔ امرو یار کا چہرہ خوف سے بگڑا ہوا تھا اور وہ اپنے گھوڑے کی گردن سے بری طرح سے چپکا ہوا تھا۔ گھوڑا امرو یار کو لیے سر پٹ دوڑ رہا تھا۔ گھوڑا اس بری طرح سے دوڑ رہا تھا جیسے اس کے پیچھے موت لگی ہو۔ گھوڑا کسی طرح سے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ امرو یار سردار امیر حمزہ کا خصوصی پیغام لے کر ملک ایران گیا تھا اور وہ شاہ ایران کو پیغام دے کر واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف آ رہا تھا۔ امرو یار چونکہ جلد سے جلد واپس پہنچنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ایک جنگل کا راستہ اختیار کیا تھا۔ یہ جنگل بے حد گھنا اور خطرناک جانوروں سے بھرا ہوا تھا، لیکن امرو یار چونکہ اکثر اس جنگل میں سے گزرتا رہتا تھا، اسی لیے وہ جنگل کے ان راستوں پر گھوڑا لے جاتا تھا جہاں خطرناک جانور کے ہونے کا امکان کم ہوتا تھا۔ ان اطراف میں قدرتی طور پر ایسا راستہ بنا ہوا تھا جس پر امرو یار تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑا سکتا تھا اور دوسرے راستوں کی نسبت وہ جلد ہی سردار امیر حمزہ کے لشکر تک پہنچ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امرو ملک ایران جانے اور وہاں سے واپس آنے کے لیے عموماً اسی جنگل کے راستے کو منتخب کرتا تھا۔ صبح جب وہ اس جنگل سے گزر کر ملک ایران جا رہا تھا تو اسے جنگل سے گزرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی تھی، مگر اب جب وہ دوپہر کے وقت واپسی کے لیے روانہ ہوا اور پھر جب جنگل میں داخل ہوا تو آدھے راستے میں ہی اچانک اس کے گھوڑے کو نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے یکدم اپنی رفتار تیز کر دی اور پھر اس تیزی سے دوڑنے لگا کہ امرو یار اسے روکتا ہی رہ گیا، مگر گھوڑے کی رفتار تیز سے تیز ہوتی چلی گئی۔ اس قدر تیز رفتاری کی وجہ سے امرو یار کے چہرے پر بے پناہ خوف ابھر آیا تھا اور اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے گھوڑے کی رفتار کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر گھوڑا جیسے موت کے خوف سے بھاگا چلا جا رہا تھا۔ رک جا بجلی، خدا کے لیے رک جاؤ، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اس قدر تیز کیوں دوڑ رہے ہو؟ اگر میں گر گیا تو میری ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ رک جاؤ، خدا کے لیے رک جاؤ۔ امرو گھوڑے کو تھپکی دیتے ہوئے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مگر گھوڑا جیسے اس کی آواز سن ہی نہیں رہا تھا۔ یہ غنیمت تھی کہ وہ جنگل میں بنے ہوئے قدرتی راستوں پر دوڑ رہا تھا۔ اگر وہ اپنا رخ کسی اور کی طرف کر لیتا تو نہ جانے وہ امرو یار کو لے کر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ جنگل کا کنارہ ابھی کافی فاصلے پر تھا۔ اس سے پہلے کہ گھوڑا جنگل کے کنارے سے دوسری طرف پہنچتا، اس نے اچانک اپنی رفتار کم کرنی شروع کر دی۔ اس کی رفتار کم ہوتا دیکھ کر امرو یار کے چہرے پر سکون آ گیا۔ گھوڑا واقعی اپنی رفتار کم کرتا جا رہا تھا اور پھر آہستہ آہستہ اس نے رکنا شروع کر دیا اور پھر کافی آگے جا کر وہ یکدم رک گیا۔ اسے رکتا دیکھ کر امرو یار فوراً چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا۔ خدا کا شکر ہے تم رکے تو صحیح، ورنہ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ تم مجھے پٹک کر میری پسلی ایک ہو جانے کے بعد ہی رکو گے۔ امرو یار نے یوں ہانپتے ہوئے کہا جیسے وہ گھوڑے پر نہیں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگتا رہا ہو۔ مسلسل اور نہایت تیز رفتاری سے دوڑتے رہنے کی وجہ سے گھوڑے کا بھی برا حال ہو چکا تھا۔ اس کے جسم سے پسینے دھاروں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ یہی حال امرو یار کا تھا، اس کا جسم بھی پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ آخر تمہیں کیا ہوا تھا؟ تم تو یوں بھاگ رہے تھے جیسے تمہارے پیچھے موت لگی ہوئی ہو۔ امرو نے اپنا سانس بحال کرنے کے بعد گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ گھوڑا ہنہنایا اور اس نے اپنے سم زمین پر مارنے شروع کر دیے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ امرو یار کو کچھ بتانا چاہتا ہو۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کے انداز پر امرو یار نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ گھوڑا اسے اشارے سے کچھ بتاتا، اچانک امرو کو ایک تیز پھنکار کی آواز سنائی دی۔ پھنکار کی آواز اس قدر تیز اور خوفناک تھی کہ امرو یار تو اچھلا ہی تھا۔ پھنکار کی آواز سن کر گھوڑا بھی زور زور سے ہنہنانے لگا
اور پھر اس نے اچانک زوردار جھٹکا دے کر امرو عیار کے ہاتھوں سے لگام چھڑائی اور نہایت تیزی سے سامنے کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ ارے ارے کہاں جا رہے ہو بجلی؟ رک جاؤ بجلی، مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ارے تمہارے بغیر میں اس جنگل سے کیسے نکلوں گا؟ رکو بجلی۔ گھوڑے کو بھاگتے دیکھ کر امرو نے پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا، لیکن گھوڑا دیکھتے ہی دیکھتے درختوں کے جھنڈ میں جا کر غائب ہو گیا۔ اسی لمحے امرو عیار کو ایک بار پھر تیز پھنکار سنائی دی۔ امرو نے چونک کر دیکھا تو خوف سے اس کا رنگ ایک بار پھر زرد ہو گیا۔ اچانک اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا ناگ آ گیا تھا، جسے دیکھ کر امرو عیار بے اختیار ٹھٹک گیا تھا۔ ناگ کافی لمبا اور انتہائی سیاہ تھا۔ اس کی گول گول اور سرخ آنکھیں امرو عیار پر جمی ہوئی تھیں اور وہ پھن اٹھائے بار بار منہ سے سرخ زبان نکالتے ہوئے پھنکار رہا تھا، ناگ بھائی تم کہاں سے ٹپک پڑے ہو؟ میں تو پہلے ہی بے حد ڈرا ہوا ہوں، سامنے آ کر تم مجھے اور زیادہ کیوں ڈرا رہے ہو؟ جاؤ جاؤ یہاں سے۔ امرو نے ناگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر ناگ بھلا اس کی کہاں سنتا تھا۔ اس نے اچانک زور زور سے پھنکارنا شروع کر دیا۔ پھنکاریں مارتا ہوا وہ آہستہ آہستہ امرو عیار کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر امرو عیار کا خوف سے اور زیادہ برا حال ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ میری طرف مت آؤ۔ ہش ہش، امرو عیار نے پیچھے ہٹتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں کہا، لیکن ناگ پھنکارتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ یہ ناگ تو میری طرف بڑھ رہا ہے، اگر اس نے مجھے کاٹ لیا تو میرا کیا حال ہوگا؟ میں تو بے موت مارا جاؤں گا۔ امرو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، امرو عیار اگر اس ناگ سے اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔ اچانک امرو عیار کو ایک تیز اور خوفناک آواز سنائی دی۔ کون ہے یہ؟ کون بولا ہے؟ امرو نے خوف بری نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے بولنے والا کہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ میں جو بھی ہوں جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا، فی الحال میری بات مانو اور رک جاؤ۔ وہی آواز پھر سنائی دی تو امرو رک گیا۔ جیسے ہی وہ رکا، اس کے سامنے ناگ بھی رک گیا۔ ارے یہ کیا، یہ ناگ بھی رک گیا ہے؟ ناگ کو رکتا دیکھ کر امرو نے کہا، ہاں اب یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، لیکن اگر تم نے اسے نقصان پہنچانے یا کہیں بھاگنے کی کوشش کی تو یہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ سیاہ ناگ ہے جس کے زہر سے ہاتھی جیسے جانور بھی ایک لمحے میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وہی آواز پھر سنائی دی، مگر تم ہو کون؟ تمہاری آواز تو مجھے صاف سنائی دے رہی ہے، لیکن مجھے تمہاری شکل کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ امرو نے حیران ہو کر کہا، مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو ابھی یہ ناگ مڑے گا اور جس طرف یہ جائے گا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑنا، یہ تمہیں مجھ تک پہنچا دے گا۔ آواز نے کہا، کیا مطلب؟ کیا یہ تمہارا پالتو ناگ ہے؟ امرو نے چونک کر کہا، ہاں صرف یہ ناگ ہی نہیں، اس جنگل کے تمام ناگ میرے پالتو ہیں۔ جنگل کے تمام ناگ میرا حکم مانتے ہیں اور میری خدمت کرتے ہیں۔ اس آواز نے کہا، خدمت؟ ناگ تمہاری خدمت کرتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ امرو نے کہا، سمجھ جاؤ گے، سب سمجھ جاؤ گے، تم میرے پاس تو آؤ۔ اس آواز نے کہا، میں کیوں تمہارے پاس آؤں؟ کوئی زبردستی ہے کیا؟ امرو نے غصے سے کہا، میرے پاس تو تمہیں آنا ہی پڑے گا امرو عیار۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یہ ناگ تم پر حملہ کر دے گا اور پھر تمہارا کیا حشر ہوگا یہ تم خود سوچ سکتے ہو۔ اس آواز نے ہنستے ہوئے کہا تو امرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا تمہارا تعلق جنگل کے ناگوں سے ہے؟ امرو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ ہاں میں جوگی مہاراج ہوں۔ جوگی مہاراج اور جوگیوں کا تعلق سانپوں اور ناگوں سے ہی ہوتا ہے۔ اس آواز نے کہا، جوگی؟ اوہ تو تم جوگی ہو؟ امرو نے کہا، ہاں جوگی مہاراج کی آواز سنائی دی۔ تو یہ ناگ تم نے جان بوجھ کر میرے پیچھے لگایا ہے اور اس ناگ کی وجہ سے میرا گھوڑا بھاگ گیا ہے۔
عمرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہاں، تمہارا گھوڑا اسی ناگ کے خوف سے بھاگ رہا تھا، اسے میں نے ہی تمہارے پیچھے لگایا تھا۔ جب تم اس جگہ پہنچے جہاں کھڑے ہو تو میں نے ناگ کو چھپ جانے کا کہہ دیا۔ ناگ کے چھپتے ہی تمہارا گھوڑا رک گیا۔ جب تم گھوڑے سے اترے تو میں نے ایک بار پھر اس ناگ کو گھوڑے کے قریب جانے کا کہہ دیا۔ اس ناگ کو دیکھتے ہی گھوڑا ایک بار پھر بھاگ اٹھا، لیکن مجھے اس گھوڑے کی کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے تمہاری ضرورت تھی، وہ تمہیں چھوڑ گیا ہے، اور میرے لیے یہی بہت ہے۔ جوگی مہاراج کی آواز سنائی دی، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیوں رکوایا ہے تم نے مجھے یہاں؟ عمرو نے غصے اور قدرے پریشانی کے عالم میں سر جھٹکتے ہوئے کہا، میرے پاس آؤ، پھر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ جوگی مہاراج کی آواز سنائی دی، کہاں ہو تم؟ عمرو نے ناگواری سے پوچھا۔ ناگ کے پیچھے پیچھے چلے آؤ، جوگی مہاراج کی آواز سنائی دی۔ اسی لمحے عمرو نے ناگ کو جنگل کی طرف پلٹتے اور ایک طرف رینگتے دیکھا۔ عمرو نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور اس نے سر جھٹک کر ناگ کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ تم مجھ سے کتنی دور ہو؟ عمرو نے پوچھا۔ زیادہ دور نہیں ہوں، بس چلتے رہو، جوگی مہاراج کی آواز سنائی دی۔ عمرو نے ایک بار پھر سر جھٹکا اور ناگ کے پیچھے چلنے لگا۔ ناگ درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ عمرو بھی اس کے پیچھے چلتا رہا۔ کافی دیر چلتے رہنے کے بعد عمرو جنگل کے خالی خطے میں پہنچ گیا۔ دوسرے لمحے اسے وہاں ایک جھونپڑی دکھائی دی تو وہ چونک پڑا۔ گھاس پھوس کی بنی ہوئی جھونپڑی بے حد بڑی تھی۔ ناگ اس جھونپڑی کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ عمرو یار جو چیز دیکھ کر چونکا تھا وہ جھونپڑی کی چھت پر موجود سیاہ رنگ کے بے شمار ناگ تھے۔ جھونپڑی کی چھت پر بے شمار ناگ سر اٹھائے پھنکار رہے تھے۔ ان کے رنگ بے حد سیاہ تھے اور آنکھیں سرخ جو دور سے ہی عمرو یار کو انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ ڈرو نہیں، یہ سب میرے محافظ ناگ ہیں، تم بے خوف ہو کر جھونپڑی میں چلے آؤ۔ عمرو کو اس جوگی مہاراج کی آواز سنائی دی۔ میں ڈر نہیں رہا، عمرو نے ڈرے ڈرے سے لہجے میں کہا، تو جواب میں اسے جوگی مہاراج کی طنزیہ ہنسی سنائی دی۔ ناگ رینگتا ہوا جھونپڑی کے کھلے دروازے کے قریب پہنچ گیا اور دروازے کے قریب جا کر دائیں طرف کنڈلی مار کر اور پھن اٹھا کر بیٹھ گیا، جیسے وہ اس جھونپڑی کے دروازے کا پہرے دار ہو۔ عمرو کا ہاتھ بے اختیار اپنی زنبیل میں پہنچ گیا تھا اور اس نے زنبیل میں موجود تلوار حیدری کا دستہ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ خطرے کی صورت میں وہ زنبیل سے تلوار نکال سکتا تھا۔ وہ قدم اٹھاتا ہوا جھونپڑی کے دروازے کے قریب آ گیا۔ اندر جھونپڑی میں تاریکی تھی۔ کیا تم اس جھونپڑی میں ہو؟ عمرو نے اونچی آواز میں کہا۔ ہاں، اندر آ جاؤ، جوگی مہاراج کی آواز سنائی دی تو عمرو سر ہلا کر جھونپڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ جھونپڑی میں داخل ہوتے ہی عمرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہو۔ اس قدر اندھیرا عمرو کے منہ سے نکلا۔ اندھیرا ابھی دور ہو جاتا ہے عمرو عیار، تم اپنی آنکھیں بند کرو، جب تک میں نہ کہوں آنکھیں مت کھولنا۔ جوگی مہاراج کی آواز سنائی دی تو عمرو نے منہ بناتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ بس اب تم آنکھیں کھول سکتے ہو، جوگی مہاراج کی آواز سنائی دی تو عمرو نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی عمرو یار کو جو کچھ نظر آیا اسے دیکھ کر وہ بے اختیار اچھل پڑا اور اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیلتی چلی گئیں۔ عمرو یار گھاس پھوس کی جھونپڑی میں داخل ہوا تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ جب عمرو یار نے آنکھیں کھول لی تو وہ جھونپڑی کی بجائے ایک عالی شان محل میں کھڑا تھا۔ وہ ایک بڑے دربار میں موجود تھا جہاں سامنے چبوترے پر ایک بڑا زرنگار شاہی تخت موجود تھا، جبکہ ارد گرد اور دائیں بائیں امراء اور درباریوں کی کرسیاں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ شاہی تخت پر ایک لمبے چوڑے چہرے اور بڑے بڑے بالوں والا خوفناک انسان بیٹھا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی ناک لمبی تھی اور اس کا رنگ بے حد سیاہ دکھائی دے رہا تھا۔
جبکہ اس کے ارد گرد اور دائیں بائیں درباری کرسیاں خالی تھیں۔ کیا مطلب، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں یہاں کیسے پہنچ گیا؟ امرو کے منہ سے حیرت بھری آواز نکلی۔ تم میرے دربار میں ہو امرو یار؟ شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے سیاہ انسان نے امرو یار سے مخاطب ہو کر کہا، تو اس کی آواز سن کر امرو یار بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ یہ آواز اس جوگی مہاراج کی تھی جو جنگل سے مسلسل اس سے مخاطب ہو رہا تھا۔ تم جوگی مہاراج؟ امرو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں ہی ہوں جوگی مہاراج، آؤ میرے پاس آؤ۔ جوگی مہاراج نے کہا، یہ تخت، یہ دربار، یہ سب کیا ہے؟ میں تو جنگل میں موجود ایک گھاس پھوس کی جھونپڑی میں داخل ہوا تھا۔ کیا تم کسی ملک کے بادشاہ ہو؟ امرو یار نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ امرو یار، پھر میں تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گا۔ جوگی مہاراج نے کہا۔ امرو یار چند لمحے غور سے سیاہ رنگ والے جوگی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے قدم بڑھائے اور چبوترے پر چڑھ گیا۔ تخت کے دائیں بائیں وزراء کی مخصوص کرسیاں موجود تھیں۔ امرو یار دائیں طرف موجود ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ جوگی مہاراج کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں، مگر امرو یار کو یوں لگ رہا تھا جیسے ان آنکھوں میں روشنی نہ ہو، اس کی آنکھیں بجھی بجھی سی معلوم ہو رہی تھیں۔ کیا تم بیٹھ کے ہو امرو یار؟ جوگی مہاراج نے امرو یار سے مخاطب ہو کر کہا، تو امرو یار چونک پڑا، ہاں میں بیٹھ گیا ہوں۔ کیوں؟ کیا تم مجھے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے تھے؟ امرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر جوگی مہاراج ہنس پڑا۔ امرو یار نے صاف محسوس کیا کہ اس کی ہنسی پھیکی پھیکی سی تھی۔ میں اندھا ہوں امرو یار؟ جوگی مہاراج نے کہا۔ اوہ، مجھے پہلے ہی شک ہو رہا تھا، امرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ بس اب ایک بات بتاؤ، کیا تم مجھ سے بہت بڑا خزانہ حاصل کرنا چاہو گے؟ جوگی مہاراج نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد امرو یار سے پوچھا۔ خزانہ؟ خزانے کا نام سن کر امرو یار بری طرح سے چونک پڑا۔ ہاں، ایک بہت بڑا خزانہ جس کی مالیت 100 بادشاہوں کے شاہی خزانوں سے بھی زیادہ ہے، جوگی مہاراج نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر امرو یار کا چہرہ یک لخت سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں کی چمک بے پناہ بڑھ گئی۔ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ کہاں ہے خزانہ؟ امرو نے فوراً کہا۔ یہیں اسی محل میں ہے، جوگی مہاراج نے کہا۔ اوہ، تو دکھاؤ مجھے۔ اتنے بڑے خزانے کا سن کر تو میری سچ مچ رال ٹپکنے لگی ہے، امرو نے لالچ سے بھرپور لہجے میں کہا۔ ابھی نہیں، اس خزانے کو دیکھنے اور اسے حاصل کرنے کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اگر تم نے میرا کام کر دیا تو میں سارے کا سارا خزانہ تمہیں دے دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے، جوگی مہاراج کا وعدہ۔ جوگی مہاراج نے کہا۔ کیا کام کرنا پڑے گا مجھے؟ امرو نے چونک کر پوچھا۔ میں اپنی آنکھیں حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میرا یہ کام تم کر سکتے ہو امرو یار، صرف تم۔ جوگی مہاراج نے کہا۔ آنکھیں؟ کیا مطلب؟ آنکھیں حاصل کرنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ امرو نے حیران ہو کر کہا۔ میں پیدائشی اندھا نہیں ہوں امرو یار، کچھ عرصہ قبل میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا جس سے میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور میں اندھا ہو گیا۔ جوگی مہاراج نے کہا۔ کیا حادثہ ہوا تھا؟ امرو نے پوچھا۔ حادثے کے بارے میں تمہیں میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں تمہیں اپنے بارے میں بتا دوں۔ میرا نام راکش ہے، جوگی راکش مہاراج۔ میرے پاس دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادو ہے جسے شاگو جادو کہا جاتا ہے۔ اس جادو کی بدولت میں نہ صرف انسانوں اور جادوگروں پر بلکہ جنوں اور دیوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے سیاہ ناگوں پر بھی حکمرانی کر سکتا ہوں۔ تم میرے جس محل میں موجود ہو یہ اسی جنگل میں ہے جہاں تم نے جھونپڑی دیکھی تھی۔ اپنی جادوئی طاقتوں سے میں نے اس محل کو غائب کر رکھا ہے۔ جنگل میں یہ محل معمولی جھونپڑی کی طرح نظر آتا ہے۔ اس محل کی حفاظت سیاہ ناگ کرتے ہیں۔ اول تو کوئی اس طرف آتا ہی نہیں،
اگر کوئی غلطی سے اس طرف آ جائے اور میری جھونپڑی نما محل میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو سیاہ ناگ اسے ایک لمحے میں ہلاک کر دیتے ہیں۔ میں چونکہ اپنی جادوئی سلطنت کو وسعت دینا چاہتا ہوں اور دنیا کے تمام ناگوں اور جنوں اور دیووں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں نے خود کو دنیا کی نظروں سے چھپا رکھا ہے۔ میں اس محل میں اکیلا رہتا ہوں اور مجھے خاص وقت تک اپنے ایک جادوگر دیوتا کی پوجا کرنی ہے۔ جب میری پوجا ختم ہو جائے گی تو یہ محل جنوں، دیوں اور پریوں سے آباد ہو جائے گا اور ان کے ساتھ ساتھ دنیا کے زہریلے ناگ بھی میرے حکم کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میرے پاس ایک جادوئی گولا ہے۔ جب میں پوجا سے فارغ ہو جاتا ہوں تو میں اس جادو گولے کو، دنیا اور اس جنگل کو دیکھتا رہتا ہوں۔ ایک روز میں اپنے جادوئی گولے میں اپنے جنگل اور جنگل میں موجود باسیوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے جنگل میں نہایت حسین لڑکی دکھائی دی۔ لڑکی بے حد حسین تھی۔ میں اس خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ جب میں نے جادوئی گولے سے اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کیں تو مجھے بتایا گیا کہ وہ لڑکی ملک راسان کی شہزادی عندلیب ہے۔ مجھے شہزادی عندلیب بے حد پسند آئی اور میں نے اسے فوراً اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ شہزادی عندلیب اپنی چند سہیلیوں اور محافظوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے فوراً اس جنگل میں اپنی جادوئی فوج بھیج دی۔ میری جادوئی فوج نے آنن فانن شہزادی عندلیب کی سہیلیوں اور اس کے محافظوں کو ہلاک کر دیا۔ جنگل میں شہزادی عندلیب اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ جادوئی سپاہیوں کے خوف سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ دیکھ کر میں جادو کے ذریعے محل سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ شہزادی عندلیب نے مجھے دیکھ کر بھاگنا چاہا مگر میں نے جھپٹ کر اسے پکڑ لیا۔ یہ بتا کر جوگی مہاراج خاموش ہو گیا، جیسے مسلسل بولنے کی وجہ سے وہ تھک گیا ہو۔ پھر کیا ہوا؟ امرو نے اس کو خاموش ہوتا دیکھ کر پوچھا۔ امرو یار، شہزادی عندلیب کے گلے میں ایک تعویذ تھا جو ایک نیک بزرگ نے ہر قسم کی آفت کے بچنے کے لیے دیا تھا۔ میں اس تعویذ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ جیسے ہی میں نے شہزادی عندلیب کو پکڑا اسی لمحے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ نیک بزرگ کے تعویذ نے مجھے ایک لمحے میں اندھا کر دیا تھا۔ خود کو اندھا ہوتا دیکھ کر میں بکھلا گیا اور میں نے شہزادی عندلیب کو چھوڑ دیا۔ شہزادی عندلیب فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ میں اندھا بنا جنگل میں بھٹکتا رہا اور پھر ایک جادوئی عمل سے واپس اپنے محل میں آ گیا۔ اپنا اندھا پن ختم کرنے کے لیے میں نے اپنی ساری جادوئی طاقتوں کو آزما لیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا اور میں مسلسل اندھا رہا۔ پھر مجھے ایک جادوئی طاقت نے بتایا کہ میں نیک بزرگ کے تعویذ کی وجہ سے اندھا ہوا ہوں جو شہزادی عندلیب کے گلے میں تھا۔ میری آنکھوں کی بینائی اب اس صورت میں واپس آ سکتی ہے کہ کسی طرح شہزادی عندلیب خود اپنی مرضی سے میرے محل میں آ جائے۔ جیسے ہی وہ اس محل میں آئے گی میری آنکھوں کی روشنی خود بخود لوٹ آئے گی۔ میری جادوئی طاقت نے کہا ہے کہ ایک تو شہزادی عندلیب کو اپنی مرضی سے اس محل میں آنا ہوگا، دوسرا اسے اس نیک بزرگ کا تعویذ اتار کر آنا ہوگا، ورنہ میں ساری زندگی اسی طرح اندھے کا اندھا رہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے میری جادوئی طاقت نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کام کے لیے صرف امرو عیار ہی ایسا انسان ہے جو اپنی خوشی سے شہزادی عندلیب کو راضی کر سکتا ہے، ورنہ شہزادی عندلیب اس محل میں تو کیا اس جنگل میں بھی آنے کے لیے تیار نہ ہوگی۔ جادوئی طاقت کی بات سن کر میں نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کیں اور پھر میں انتظار کرنے لگا۔ اب جب کہ مجھے معلوم ہوا کہ امرو عیار اس جنگل سے گزر کر ملک ایران گیا ہے اور واپسی وہ اسی جنگل سے گزرے گا تو میں نے جادوئی گولے کو ہدایت دی کہ تم جیسے ہی اس جنگل میں واپس آؤ مجھے فوراً اس کی خبر دی جائے۔ پھر مجھے جادوئی گولے نے تمہارے آنے کی خبر دی تو میں نے جادو کے ذریعے تمہارے گھوڑے کو اپنے قابو میں کر لیا
اور پھر تمہیں یہاں بلا لیا۔ اب صورتحال تمہارے سامنے ہے عمرو یار، میں اپنی آنکھیں واپس حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک راسان کی شہزادی اندلیب اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے میرے محل میں آ جائے۔ شہزادی اندلیب کو یہاں لانے کے لیے تم ہی میری مدد کر سکتے ہو۔ جیسے ہی شہزادی اندلیب میرے محل میں آئے گی، میری آنکھوں کی روشنی مجھے واپس مل جائے گی، اور میں نہ صرف شہزادی اندلیب کو واپس اس کے ملک پہنچا دوں گا بلکہ اپنی ساری دولت بھی تمہیں دے دوں گا۔ جوگی مہاراج نے اسے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، بس اتنا سا کام ہے؟ شہزادی اندلیب اگر اس محل میں آ جائے تو تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ عمرو نے کہا، ہاں بس اتنا سا ہی کام ہے۔ جوگی مہاراج نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اگر شہزادی اندلیب نے میرے ساتھ یہاں آنے سے انکار کر دیا تو پھر؟ عمرو نے کہا، تم عیار الزماں ہو، کوئی ایسا چکر چلاؤ کہ شہزادی اندلیب تمہارے ساتھ یہاں آ جائے۔ جوگی مہاراج نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، لیکن عمرو یار کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں تمہارا یہ کام ایک شرط پر کروں گا۔ عمرو نے کہا، کیسی شرط؟ جوگی مہاراج نے کہا، تم مجھے جو خزانہ دینے کا کہہ رہے ہو، پہلے تم مجھے وہ خزانہ دکھاؤ۔ دوسرا یہ کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس کے لیے میں نیک شگون کے طور پر کچھ نہ کچھ ضرور لیتا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ شہزادی اندلیب کو ہر صورت میں اس محل میں لانے کے لیے میں اسے رضامند کروں تو تم مجھے نیک شگون کے طور پر مجھے اس خزانے کا آدھا حصہ دینا پڑے گا۔ باقی آدھا خزانہ بے شک تم مجھے شہزادی اندلیب کے یہاں آنے کے بعد دے دینا۔ عمرو نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو جوگی مہاراج سوچ میں پڑ گیا۔ کیا یہ ضروری ہے؟ جوگی مہاراج نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہاں بہت ضروری ہے۔ نیک شگون کے تخت جب تک مجھے کچھ مل نہ جاتا میرا ذہن ٹھیک طور پر کام ہی نہیں کرتا، اور جو کام ہونا ہوتا ہے وہ بھی رہ جاتا ہے۔ عمرو نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، نیچے دیکھو۔ جوگی مہاراج نے کہا تو عمرو نے چونک کر نیچے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے فرش شیشے کا بنا ہوا ہو اور جس کے آر پار آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ پیروں کے نیچے عمرو یار کو ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ دکھائی دے رہا تھا جس میں بے تحاشا اور بہت بڑا خزانہ ابھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس خزانے میں سونے چاندی اور ہیروں کے ڈھیر دکھائی دے رہے تھے۔ اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر عمرو یار کی رال ٹپکنے لگی۔ بہت خوب، اب جلدی سے نیک شگون کے طور پر مجھے آدھا خزانہ دے دو تاکہ میں جلد سے جلد شہزادی اندلیب کو یہاں لا سکوں۔ عمرو نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، آدھا خزانہ تو میں تمہیں دے دوں گا عمرو یار، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے یا خزانہ لے کر کہیں بھاگنے کی کوشش کی تو میں اپنے جنگل کے تمام ناگ تمہارے پیچھے لگا دوں گا۔ تم دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جاؤ تب بھی سیاہ ناگ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور تمہیں ڈھونڈ کر ایک لمحے میں ہلاک کر دیں گے۔ جوگی مہاراج نے عمرو یار کو خبردار کرتے ہوئے کہا، بے فکر رہو جوگی مہاراج، عمرو یار نیک شگون کے طور پر جس کسی سے بھی کچھ لیتا ہے اسے دھوکہ نہیں دیتا۔ مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں شہزادی اندلیب کو تمہارے محل میں ضرور لاؤں گا۔ تمہیں بھی مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ شہزادی اندلیب جیسے ہی یہاں آئے گی اور تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی تو تم مجھے اور شہزادی اندلیب کو صحیح سلامت یہاں سے جانے دو گے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ عمرو نے کہا، ہاں ہاں میں وعدہ کرتا ہوں۔ جوگی مہاراج نے کہا، بہت خوب، اب مجھے آدھا خزانہ دو اور یہاں سے باہر جانے کا راستہ بتاؤ۔ عمرو نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے۔ جوگی مہاراج نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس نے ایک منتر پڑھا تو ایک جماکہ سا ہوا۔ عمرو یار کے سامنے خزانے کا ایک بڑا ڈھیر لگ گیا۔ خزانے کو دیکھ کر عمرو یار فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے چبوترے سے اترتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے وہ خزانے پر یوں جھپٹ پڑا جیسے بھوکی چیل گوشت پر جھپٹتی ہے۔
جب سارا خزانہ عمرو یار کی زنبیل میں چلا گیا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ خوشی کے مارے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اب مجھے اس محل سے باہر پہنچا دو جوگی مہاراج، تاکہ میں جلد سے جلد ملک راسان جا کر شہزادی اندلیب کو یہاں لانے کا بندوبست کروں۔ عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے عمرو یار، تم آنکھیں بند کر لو، میں جادو کے ذریعے تمہیں جنگل میں اس جگہ پہنچا دوں گا جہاں تمہارا گھوڑا موجود ہے۔ جوگی مہاراج نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ عمرو نے کہا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں، اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ عمرو یار لڑکھڑا کر گرنے ہی لگا تھا کہ فوراً ہی اس کے پیر دوبارہ ٹھوس زمین پر جا لگے۔ اب تم آنکھیں کھول سکتے ہو عمرو یار۔ عمرو یار کو جوگی مہاراج کی آواز سنائی دی تو عمرو یار نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ عمرو یار کے محل سے جاتے ہی جوگی مہاراج زور زور سے کہکے لگانے لگا جیسے اس نے بہت بڑا میدان مار لیا ہو۔ ایک بار عمرو یار، صرف ایک بار تم شہزادی اندلیب کو یہاں لے آؤ، پھر میں اسے بھی ہلاک کر دوں گا اور تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ شہزادی اندلیب میرے محل میں آئے گی تو میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، حالانکہ میری آنکھیں اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گی جب تک میرے 3 پالتو سیاہ ناگ شہزادی اندلیب کو ڈس کر ہلاک نہ کر دیں۔ شہزادی اندلیب کے ہلاک ہونے سے ہی مجھے میری آنکھوں کی روشنی مل سکتی ہے، جوگی مہاراج نے کہا، اور اسی لمحے وہاں ایک جماکہ ہوا اور اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا پتلا آ گیا۔ سیاہ پتلے، تم کیوں آئے ہو؟ سیاہ پتلے کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی جوگی مہاراج نے چونکتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے پاس مہا جوگی نے بھیجا ہے۔ مہاراج، سیاہ پتلے نے انسانی آواز میں کہا۔ مہا جوگی نے؟ اوہ، کیوں بھیجا ہے تمہیں؟ جوگی مہاراج نے چونکتے ہوئے کہا۔ مہا جوگی نے کہا ہے کہ آپ نے عمرو یار کو اپنے محل میں بلا کر اپنی زندگی خطرے میں ڈال لی ہے۔ آپ عمرو یار کو نہیں جانتے، وہ آپ کا کام بھی نہیں کرے گا اور دوبارہ یہاں آ کر آپ کو ہلاک بھی کر دے گا۔ سیاہ پتلے نے کہا، مجھے ہلاک کر دے گا؟ جوگی مہاراج کو وہ بھی معمولی عمرو یار ہلاک کر دے گا؟ او نہیں، مہا جوگی کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ سیاہ پتلے، عمرو یار میرے سامنے معمولی سے تنکے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، میں اسے ایک پھونک مار کر جلا کر راکھ کر سکتا ہوں۔ جوگی مہاراج نے فاخرانہ لہجے میں کہا، مہا جوگی کا حکم ہے کہ آپ شہزادی اندلیب کا خیال دل سے نکال دیں اور اس محل سے کہیں دور چلے جائیں۔ سیاہ پتلے نے کہا تو جوگی مہاراج اچھل پڑا، اوہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اس محل سے دور چلا جاؤں؟ کیوں؟ جوگی مہاراج نے حیرت سے کہا۔ مہا جوگی نے کہا ہے کہ وہ اس محل میں آپ کی موت دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ یہاں سے نہ گئے تو آپ عمرو یار کے ہاتھوں ضرور ہلاک ہو جائیں گے۔ سیاہ پتلے نے کہا، پھر وہی بات، عمرو یار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ جیسے ہی شہزادی اندلیب کو لے کر یہاں آئے گا، میں اسی وقت اسے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ جوگی مہاراج نے غصیلے لہجے میں کہا، میرا فرض تھا آپ کو مہا جوگی کا پیغام دینا، میں نے دے دیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ جانیں۔ میں چلتا ہوں، سیاہ پتلے نے کہا۔ ہاں ہاں جاؤ، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، جوگی مہاراج نے غصیلے لہجے میں کہا تو سیاہ پتلا وہاں سے غائب ہو گیا۔ او نہیں، عمرو یار جیسا پدی انسان مجھے ہلاک کر دے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایک بوڑھا اور لالچی انسان ہے، جس طرح میں نے آدھا خزانہ دے کر اسے پھنسا لیا تھا، اسی طرح جیسے ہی وہ یہاں آئے گا میں اسی لمحے اسے ہلاک کر دوں گا، جوگی مہاراج نے کہا، اور پھر اس نے تالی بجائی۔ اچانک وہاں ایک سیاہ رنگ کا لمبا تڑنگا جن نمودار ہو گیا۔ کاگو جن، حاضر ہے آقا۔ جن نے سر ہلا کر جوگی مہاراج کو معززانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا۔
کاکو جن فوراً کالے جنگلوں میں جاؤ اور وہاں سے میرے تینوں پالتو سیاہ ناگوں کو پکڑ کر یہاں لے آؤ۔ جلدی ہی شہزادی اندلیب یہاں آ جائے گی۔ میں ان ناگوں سے شہزادی اندلیب کو ڈسوا کر اسے جلد سے جلد ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ جوگی مہاراج نے گرجدار آواز میں کہا، جو حکم میرے آقا۔ کاکو جن نے موزبانہ لہجے میں کہا، اور سنو، ناگوں کو کالے جنگل سے پکڑ کر جادوئی پٹاری میں بند کر کے کالی دلدل میں لے جانا۔ ان تینوں ناگوں کو دلدل میں ایک ایک ڈبکی دے کر میرے پاس لانا۔ جوگی مہاراج نے کہا، جو حکم میرے آقا۔ کاکو جن نے کہا، اب جاؤ، یہاں کھڑے کیوں ہو؟ جوگی مہاراج نے غصیلے لہجے میں کہا، جو حکم میرے آقا۔ کاکو جن نے رٹے رٹائے انداز میں کہا اور جماکے سے غائب ہو گیا۔ امرو یار، امرو یار، او نہیں، امرو یار میں ایسی کون سی خاص بات ہے جس سے مہاجوگی اس قدر پریشان ہو رہے ہیں؟ اور انہوں نے میرے پاس سیاہ پتلے کو بیچ دیا تھا۔ امرو یار ایک دبلا پتلا بوڑھا اور انتہائی کمزور انسان ہے۔ وہ مجھ جیسے طاقتور جادوگر کو چھو بھی نہیں سکتا ہے، پھر وہ مجھے ہلاک کیسے کر سکتا ہے؟ جوگی مہاراج کو ایک بار پھر امرو عیار کا خیال آیا تو وہ غصے سے بڑبڑانے لگا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس نے زور سے 3 بار مخصوص انداز میں تالی بجائی تو اچانک اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی خوفناک بڑھیا آ گئی۔ اس بڑھیا کی شکل بے حد بھیانک تھی۔ اس کا جھریوں بھرا چہرہ بے حد ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک بل کھاتی ہوئی چھڑی تھی جس کے سہارے وہ کھڑی تھی۔ کاکڑی حاضر ہے آقا۔ کیوں بلایا ہے؟ بڑھیا نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ کاکڑی، میں امرو یار سے پریشان ہوں۔ وہ یہاں شہزادی اندلیب کو لے کر آنے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ جیسے ہی یہاں آئے تم اسے فوراً ہلاک کر دو۔ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ جوگی مہاراج نے کہا، نہیں آقا، میں امرو یار کو ہلاک نہیں کر سکتی۔ کاکڑی نے کہا، کیوں، تم اسے کیوں ہلاک نہیں کر سکتی؟ جوگی مہاراج نے چونک کر کہا، اس انسان کے سر پر روشنی کے سائے ہیں، اگر میں اس کے قریب گئی تو میں خود جل کر راکھ ہو جاؤں گی۔ کاکڑی نے جواب دیتے ہوئے کہا، او نہیں، ٹھیک ہے، تم جاؤ، جب وہ آئے گا تو میں خود ہی اس سے نپٹ لوں گا۔ جوگی مہاراج نے منہ بناتے ہوئے کہا تو کاکڑی وہاں سے غائب ہو گئی۔ آؤ امرو یار، جلدی آؤ، میں تمہیں یہاں آتے ہی ایک ایسے کمرے میں قید کر دوں گا جس کا نہ کوئی دروازہ ہوگا اور نہ کھڑکی۔ اس کمرے میں تم سانس بھی نہ لے سکو گے اور بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے جادوئی کمرے سے کیسے آزاد ہوتے ہو۔ تمہیں ہلاک کر کے میں مہاجوگی پر یہ ثابت کر دوں گا کہ میری طاقتیں بے پناہ ہیں اور مجھے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ جوگی مہاراج نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ امرو یار کو جادو سے فوراً ہلاک نہیں کرے گا بلکہ اسے ایک اندھیرے بند کمرے میں قید کر کے سسک سسک کر اور تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ اس کمرے سے امرو یار زندہ بچ کر نہیں نکل سکے گا۔ یہ سوچ کر جوگی مہاراج کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں ہوتے چلے گئے۔ آنکھیں کھولتے ہی امرو نے دیکھا وہ جنگل میں اس جگہ موجود تھا جہاں اس کا گھوڑا اسے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ امرو یار اب جہاں نمودار ہوا تھا وہ جنگل کا کنارہ تھا۔ دوسری طرف ایک وسیع میدان تھا۔ جنگل کے کنارے امرو یار کا گھوڑا موجود تھا جو گھاس چر رہا تھا۔ گھوڑے کی نظر امرو یار پر پڑی تو وہ خوشی سے ہنہنانے لگا۔ امرو آگے بڑھا اور پیار سے گھوڑے کی گردن سہلانے لگا۔ اب چلیں، امرو نے کہا تو گھوڑے نے یوں اس بات میں سر ہلا دیا جیسے ہاں کہہ رہا ہو۔ امرو یار نے رکاب میں پیر پھنسایا اور اچک کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ گھوڑے کی لگام میں پکڑ کر اس نے جوڑ لگائی تو گھوڑا جنگل کی طرف دوڑنے لگا۔ ارے ارے، ہمیں سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف نہیں، اب ملک راسان کی طرف جانا ہے۔ ملک راسان میں مجھے ایک ضروری کام ہے، اس کے بعد ہم واپس چلیں گے۔
گھوڑے کو مخصوص راستے کی طرف دوڑتا دیکھ کر عمرو عیار نے کہا تو گھوڑے نے اپنا رخ جنوب کی طرف موڑ لیا اور پھر اس نے سر پٹ دوڑنا شروع کر دیا۔ ملک رسان پہنچتے پہنچتے عمرو کو رات ہو گئی تھی۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ رات ہونے کی وجہ سے عمرو عیار نے شاہی محل میں جانا مناسب نہ سمجھا اور اپنا گھوڑا ایک سرائے کی طرف موڑ لیا۔ وہ چونکہ اکثر ملک رسان آتا جاتا رہتا تھا، اسی لیے اسے وہاں موجود سرائوں کا بخوبی علم تھا۔ ایک صاف ستھری سرائے میں آ کر اس نے ایک کمرہ حاصل کیا اور گھوڑے کو سرائے کے اسبل میں باندھ کر کمرے میں آ گیا۔ وہ چونکہ مسلسل سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا، اسی لیے اس نے رات آرام کرنے کا سوچا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ رات وہ آرام کرے گا اور صبح ہی صبح شاہی محل کی طرف چلا جائے گا اور پھر وہ کسی طرح شہزادی اندلیب سے مل کر اسے اس بات کے لیے رضامند کر لے گا وہ اس کے ساتھ جنگل میں چلے جہاں جوگی مہاراج کا جونپری نما محل ہے۔ ویسے بھی جوگی مہاراج نے وعدہ کیا تھا کہ شہزادی اندلیب کے محل میں آتے ہی اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ ان دونوں کو نقصان پہنچائے بغیر وہاں سے واپس بھیج دے گا۔ اسی لیے عمرو عیار کو یقین تھا کہ جب وہ شہزادی اندلیب کو سمجھائے گا تو وہ آسانی سے اس کی بات مان جائے گی۔ عمرو عیار کو جوگی مہاراج نے آدھا قیمتی خزانہ دے دیا تھا۔ اب باقی آدھا خزانہ اسے تب ہی مل سکتا تھا جب شہزادی اندلیب اس کی بات مان جاتی، اور عمرو عیار جانتا تھا کہ شہزادی اندلیب کیسے راضی ہوگی۔ عمرو عیار کمرے میں موجود خوبصورت پلنگ پر آ کر لیٹ گیا۔ کمرے کی دیوار پر ایک چھوٹی سی مشعل جل رہی تھی جس کی ہلکی ہلکی روشنی سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ عمرو نے آنکھیں بند کیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ اسے نیند آ گئی اور وہ گہری نیند سو گیا۔ عمرو کو سوئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے خواب میں ایک سبز چوغے والے بزرگ دکھائی دیے۔ بزرگ کے چہرے پر نور ہی نور تھا، البتہ وہ عمرو عیار کو تیز نظروں سے گور رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر عمرو نے موسبانہ انداز میں سلام کیا۔ ہم تم سے بے حد ناراض ہیں عمرو عیار۔ بزرگ نے عمرو کے سلام کا جواب دے کر ناراض اور سخت لہجے میں کہا، وہ کیوں بابا جی؟ مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے جو آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ عمرو نے حیرانی اور گھبراہٹ زدہ لہجے میں کہا، تم راکش جوگی کے محل میں گئے تھے؟ بزرگ نے بددستور اسے تیز نظروں سے گورتے ہوئے کہا، راکش جوگی؟ ہاں بابا جی، اس جوگی نے مجھے اپنے محل میں آنے پر مجبور کیا تھا۔ عمرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم اس کے پاس بھی بیٹھے تھے اور تم نے اس کی کہانی سن کر اس کی ہر بات پر یقین بھی کر لیا؟ بزرگ نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا، جی بابا جی۔ بزرگ کو غصے میں دیکھ کر عمرو نے ہکلاتے ہوئے کہا، اور تم نے اس کام کی حامی برتے ہوئے اس سے نیک شگون کے طور پر اس کا آدھا خزانہ بھی حاصل کر لیا ہے؟ بزرگ نے کہا، جی بابا جی۔ وہ عمرو نے اسی طرح ہکلاتے ہوئے کہا، اب تم ملک رسان آئے ہو تاکہ تم شہزادی اندلیب کو اس جوگی کے محل میں جانے کے لیے راضی کر سکو؟ کیوں؟ بزرگ نے غصیلے لہجے میں کہا، مگر بابا جی، یہ سب آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ عمرو نے خوف بھرے لہجے میں کہا، غلطی؟ او نہیں، تم نے راکش جوگی پر یقین کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے عمرو عیار۔ راکش جوگی اول درجے کا مکار، بے رحم اور شفاق ترین انسان ہے۔ اس نے تمہیں احمق بنایا ہے۔ تمہیں خزانے کا لالچ دے کر اس مکار انسان نے تمہیں اس بات کے لیے رضامند کر لیا ہے کہ تم کسی طرح شہزادی اندلیب کو اس کے محل میں پہنچا دو تاکہ وہ آسانی سے اسے ہلاک کر سکے۔ نیک بزرگ نے کہا، اوہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا جی؟ عمرو نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، ہاں، اندھے جوگی کی آنکھیں اس صورت میں ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر شہزادی اندلیب کو وہ ہلاک کر دے۔ نیک بزرگ نے کہا، اوہ، تو راکش جوگی نے مجھے جو کچھ بتایا تھا
وہ سب جھوٹ تھا۔ عمرو نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا، نہیں، اس نے تمہیں ہر بات درست بتائی تھی، لیکن اس نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ راکش جوگی نے تم سے کہا تھا کہ جیسے ہی شہزادی اندلیب اس کے جادوئی محل میں داخل ہوگی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ شہزادی اندلیب اور تمہیں زندہ جانے دے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ راکش جوگی شہزادی اندلیب اور تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اس کے پاس 3 سیاہ زہریلے ناگ ہیں جو باری باری شہزادی اندلیب کو ڈسیں گے اور شہزادی اندلیب ہلاک ہو جائے گی۔ شہزادی اندلیب کے ہلاک ہوتے ہی راکش جوگی کا اندھا پن ختم ہو جائے گا اور پھر وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ عمرو عیار، تم نے اس کی باتوں کو سچ مان کر بہت بڑی بھول کی ہے۔ تم نے خزانے کے لالچ میں یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ شہزادی اندلیب جیسے معصوم شہزادی کا کیا حشر کرے گا۔ اس سے خزانہ لینے اور اس کی باتوں پر یقین کرنے سے پہلے تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس مکار انسان کے بارے میں اپنی کراماتی چیزوں سے معلوم کرتے۔ جب تمہیں اس کی اصلیت کا علم ہوتا تب تم کچھ کرتے تو مجھے تم پر غصہ نہ آتا۔ نیک بزرگ نے کہا، معاف کر دیں بابا جی، مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی ہے۔ خزانے کے لالچ نے واقعی میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ مجھے اس جوگی کی اصلیت جاننے کے لیے اپنی کسی کراماتی چیز کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ عمرو عیار نے واقعی شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، تمہاری یہ معمولی سی غلطی ہے عمرو عیار، اس غلطی کی تمہیں سزا ملے گی۔ نیک بزرگ نے کہا، سزا؟ عمرو نے خوف کے عالم میں کہا، ہاں، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تم نے راکش جوگی سے جو خزانہ حاصل کیا ہے وہ اور اس کا باقی خزانہ حاصل کر کے اسے غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ اس خزانے سے تم ایک اشرفی بھی اپنے پاس نہیں رکھو گے۔ نیک بزرگ نے کہا، اور ان کی بات سن کر عمرو عیار کا رنگ زرد ہو گیا۔ بابا جی معاف کر دیں، عمرو نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، خاموش رہو، اگر اس سلسلے میں تم نے کوئی بات کی تو میں تمہاری زنبیل کا سارا خزانہ اور ساری کراماتی چیزیں غائب کر دوں گا۔ نیک بزرگ نے غضبناک لہجے میں کہا تو عمرو عیار کا جسم یوں کانپنے لگا جیسے اسے شدید سردی لگ گئی ہو۔ ٹھیک ہے بابا جی، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، عمرو نے مردہ سے لہجے میں کہا۔ اتنے بڑے خزانے کو غریبوں میں تقسیم کرنے کی سزا کا سن کر اس کا دل مرجھا گیا تھا اور وہ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ اب سنو، اس جوگی کو تم نے ہلاک کرنا ہے، کیسے کرنا ہے یہ تم خوب اچھی طرح جانتے ہو، نیک بزرگ نے کہا۔ اس سے پہلے کہ عمرو عیار اس سے کچھ کہتا، نیک بزرگ اچانک غائب ہو گئے۔ ان کے غائب ہوتے ہی عمرو عیار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ عمرو عیار کا جسم بری طرح سے لرز رہا تھا، اس کا رنگ زرد تھا اور آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ خواب میں اس نے جو دیکھا تھا اس کا ایک ایک لفظ اسے یاد تھا۔ نیک بزرگ نے اس سے جس طرح شدید غصے کا اظہار کیا تھا، اس سے عمرو عیار واقعی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ یہ تو غنیمت تھا کہ نیک بزرگ نے اسے صرف اس خزانے کو غریبوں میں تقسیم کرنے کی سزا دی تھی جو اسے جوگی مہاراج سے ملا تھا اور باقی کا ملنے والا تھا۔ اگر نیک بزرگ اسے زنبیل کا سارا خزانہ غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیتے تو عمرو عیار کی جان ہی نکل جاتی۔ اب عمرو عیار کو افسوس ہو رہا تھا کہ جوگی مہاراج کے محل سے نکلتے ہی اسے سنہری تختی سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ اس نے عمرو کو جو کچھ بتایا ہے اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ عمرو کو ہر حال میں اس خزانے کو غریبوں میں تقسیم کرنا تھا، ورنہ زنبیل کی کراماتی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کی ساری دولت بھی اس سے چھن سکتی تھی، جو عمرو عیار کو کسی بھی طرح منظور نہ تھا۔ نیک بزرگ نے عمرو عیار کو اس جادوگر کو ہلاک کرنے کا حکم دے دیا تھا اور کہا تھا کہ اس جادوگر کو کیسے ہلاک کرنا ہے وہ بخوبی جانتا ہے۔ نیند سے جاگنے کے بعد عمرو عیار کافی دیر تک پلنگ پر بیٹھا سوچتا رہا
وہ پھر پلنگ سے اتر آیا۔ اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی اور اس سے جوگی مہاراج کو ہلاک کرنے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ سنہری تختی نے امرو عیار کو بتایا کہ اسے شہزادی اندلیب کو لے کر جوگی مہاراج کے محل میں جانا ہوگا۔ جب تک وہ شہزادی اندلیب کو وہاں نہیں لے جائے گا، جوگی مہاراج اسے اپنے محل میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ جوگی مہاراج کے پاس ایک جادوئی پٹاری ہے جس میں 3 سیاہ زہریلے ناگ بند ہیں۔ جب تک جوگی مہاراج خود اس پٹاری کو نہیں کھولے گا، پٹاری سے ناگ باہر نہیں آئیں گے۔ جب تینوں ناگ پٹاری سے باہر آ جائیں تو امرو عیار کو ان ناگوں کو ہلاک کرنا ہوگا۔ ان ناگوں کے ہلاک ہوتے ہی جوگی مہاراج کی ساری جادوئی طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور تب امرو اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ ساری تفصیل پڑھ کر امرو عیار نے سنہری تختی سے چند اور باتیں پوچھیں اور پھر اس کا جواب پڑھ کر اس نے سنہری تختی کو زنبیل میں رکھ لی۔ وہ سرائے سے نکلا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شاہی محل کی طرف چل دیا۔ شاہی محل کے دروازے پر پہنچ کر امرو عیار نے خود کو سردار امیر حمزہ کا ایلچی کہہ کر شاہی محل میں داخل ہونے کی اجازت حاصل کی اور شہزادی اندلیب کے پاس پہنچ گیا۔ امرو نے شہزادی اندلیب کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ شہزادی اندلیب واقعی بے حد حسین تھی۔ امرو نے شہزادی اندلیب کو اپنی بیوی چاند تارا کی طرف سے ایک سرخ نگینے والی انگوٹھی تحفے میں دی۔ شہزادی اندلیب چاند تارا کو جانتی تھی۔ اس نے انگوٹھی قبول کرتے ہوئے فوراً اسے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن لیا۔ تھوڑی دیر بعد امرو عیار نے شہزادی اندلیب سے اجازت لی اور شاہی محل سے نکل آیا۔ ایک بار پھر وہ گھوڑے پر سوار اس جنگل کی طرف اڑا جا رہا تھا جہاں اسے راکس جوگی ملا تھا۔ جنگل کے کنارے پر پہنچ کر امرو نے گھوڑا وہیں چھوڑا اور جنگل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اس جھونپڑی تک پہنچ گیا جس کی چھت پر سیاہ ناگ موجود تھے اور جس میں داخل ہو کر امرو عیار راکس جوگی کے جادو محل میں جا پہنچا تھا۔ تم آ گئے امرو عیار۔ امرو جیسے ہی جھونپڑی کے سامنے پہنچا اسے جوگی مہاراج کی آواز سنائی دی۔ ہاں میں آ گیا ہوں، امرو نے کہا۔ اکیلے کیوں آئے ہو؟ شہزادی اندلیب کو تم ساتھ کیوں نہیں لائے؟ جوگی مہاراج نے کرخت لہجے میں کہا۔ شہزادی اندلیب میرے تھیلے میں بند ہے جوگی مہاراج، میں اسے دوسروں کی نظروں سے چھپا کر یہاں لایا ہوں۔ امرو عیار نے کہا۔ شہزادی تھیلے میں بند ہے؟ اوہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے معمولی سے تھیلے میں وہ کیسے سما سکتی ہے؟ جوگی مہاراج کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ اس بات کو چھوڑو، تمہیں شہزادی اندلیب سے مطلب ہے، وہ اپنی خوشی اور مرضی سے آ گئی ہے۔ مجھے اپنے محل میں آنے دو، میں اسے تمہارے سامنے تھیلے سے نکالوں گا۔ امرو نے کہا۔ نہیں، اسے ابھی تھیلے سے باہر نکالو، اسے لے کر جھونپڑی میں داخل ہوگے تو تم دونوں خود بخود میرے محل میں پہنچ جاؤ گے۔ جوگی مہاراج کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، امرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے زنبیل میں موجود ایک طلسمی پتلے سے کہا کہ وہ شہزادی اندلیب کا روپ بدل کر زنبیل سے باہر آ جائے۔ اس نے زنبیل کا منہ کھولا تو اچانک ایک طلسمی پتلا شہزادی اندلیب کی شکل میں اچھل کر باہر آ گیا۔ اس پتلے نے ہو بہو شہزادی اندلیب جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ شہزادی اندلیب، او ہاں ہاں یہی ہے شہزادی اندلیب۔ بہت خوب امرو عیار، بہت خوب۔ شہزادی کو لے کر فوراً جھونپڑی میں آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ جوگی مہاراج کی خوشی سے بھرپور آواز سنائی دی، جبکہ اس کی بات سن کر امرو دل ہی دل میں مسکرانے لگا۔ جوگی مہاراج نے طلسمی پتلے کو شہزادی اندلیب سمجھ لیا تھا۔ ویسے بھی امرو عیار نے اصلی شہزادی اندلیب کو جو سرخ نگینے والی انگوٹھی دی تھی، اس سے شہزادی اندلیب محفوظ ہو گئی تھی۔ جوگی مہاراج لاکھ جادو کرتا مگر وہ یہ نہیں جان سکتا تھا کہ طلسمی پتلا اصل شہزادی ہے یا نقل۔ چلیے شہزادی صاحبہ، امرو نے طلسمی پتلے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں چلو، طلسمی پتلے نے شہزادی اندلیب کی آواز میں کہا اور وہ دونوں جھونپڑی کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔
امرو جیسے ہی جھونپڑی میں داخل ہوا، اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے پیروں کے نیچے سے ایک لمحے کے لیے زمین غائب ہو گئی۔ امرو لڑکھڑایا ہی تھا کہ دوبارہ ٹھوس زمین اس کے پیروں کے نیچے آ گئی اور وہ گرتے گرتے سنبھل گیا۔ پہلے جب امرو لڑکھڑایا تھا تو اس کی آنکھوں کے آگے سے اندھیرا دور ہو گیا تھا اور وہ محل کے دربار میں موجود تھا جہاں جوگی مہاراج تخت پر بیٹھا تھا، لیکن اس بار امرو عیار کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا دور نہیں ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا میں جوگی مہاراج کے محل میں داخل نہیں ہوا؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہا ہا ہا، تم میرے محل میں ہی ہو امرو عیار، لیکن اس بار تم میرے دربار میں نہیں بلکہ محل کے تہ خانے میں موجود ایک کال کوٹری میں ہو۔ اچانک جوگی مہاراج نے قہقہ لگا کر امرو عیار سے کہا تو امرو عیار کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کال کوٹری؟ کیا مطلب؟ امرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ تم نے شہزادی عندلیب کو میرے محل میں لا کر میرا کام آسان کر دیا ہے۔ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے۔ اب تم اس کال کوٹری میں ہی پڑے سڑتے رہو گے۔ ادھر میں شہزادی عندلیب کو ہلاک کر دوں گا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی مجھے میری آنکھیں مل جائیں گی اور میرا اندھا پن دور ہو جائے گا۔ جوگی مہاراج کی آواز سنائی دی۔ دھوکہ؟ تو تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے جوگی مہاراج؟ امرو نے غرا کر کہا۔ دھوکہ اور فریب ہی جوگی مہاراج کا نام ہے امرو عیار، جوگی مہاراج نے ہنس کر کہا۔ او نہیں، تمہیں یہ دھوکہ اور فریب بہت مہنگا پڑے گا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، امرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے امرو عیار۔ میں نے تمہیں جس کوٹری میں قید کیا ہے اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے اور تم اس قید سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اب تم یہیں بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے، جوگی مہاراج نے خوفناک لہجے میں کہا۔ تم نے جو کچھ کہا ہے اس کا انجام بہت برا ہوگا مکار جوگی، امرو عیار نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس بار اسے جواب میں جوگی مہاراج کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ او نہیں، اب دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں، امرو عیار نے کہا اور اس نے زنبیل سے سلیمانی سرما نکال کر آنکھوں میں لگایا تو اس کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا دور ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ واقعی ایک ایسی کوٹری میں قید ہے جس کا نہ کوئی دروازہ تھا اور نہ کھڑکی اور نہ ہی وہاں کوئی روشن دان دکھائی دے رہا تھا۔ امرو چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے زنبیل سے آئینہ سکندری نکال لیا۔ آئینہ سکندری، مجھے دکھاؤ یہ مکار جوگی کہاں ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ امرو نے کہا تو اچانک آئینہ روشن ہو گیا۔ آئینے میں اسے جوگی مہاراج دکھائی دیا جو اندھوں کی طرح چلتا ہوا ایک راہداری سے گزر رہا تھا۔ راہداری سے ہوتا ہوا وہ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے میں ایک میز کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میز پر سبز تخت پوش تھا جس پر ایک بڑی سی پٹاری رکھی ہوئی تھی۔ جوگی مہاراج نے ایک منتر پڑھ کر ایک دیوار پر پھونک ماری تو اچانک دیوار پر شہزادی عندلیب کی بڑی سی تصویر ابھر آئی جس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ ہا ہا ہا، اب یہ تصویر میں اپنے جادوئی ناگوں کو دکھاؤں گا تو یہ فوراً دوسری کوٹری میں پہنچ جائیں گے جہاں میں نے شہزادی عندلیب کو قید کر رکھا ہے۔ یہ باری باری شہزادی عندلیب کو ڈسیں گے تو وہ ہلاک ہو جائے گی اور اس کے ہلاک ہوتے ہی میری آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی۔ ہا ہا ہا، جوگی مہاراج نے زور زور سے قہقہے لگاتے ہوئے کہا۔ تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا مکار جوگی، میں ان ناگوں کو اور تمہیں ہلاک کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے روک سکتے ہو تو روک لو، امرو نے غراتے ہوئے کہا۔ اس نے آئینہ سکندری زنبیل میں رکھا اور زنبیل سے طلسم شکن انگوٹھی نکال کر پہن لی۔ ساتھ ہی اس نے زنبیل سے تلوار حیدری اور ایک چھوٹا سا سرخ موتی نکال لیا۔ سرخ موتی اس نے منہ میں رکھا اور تلوار دائیں ہاتھ میں پکڑ لی۔ سرخ موتی، مجھے یہاں سے غائب کر کے اس کمرے میں پہنچا دو جہاں مکار جوگی سیاہ ناگوں کے ساتھ موجود ہے، امرو عیار نے کہا تو اسی لمحے اسے ایک جھٹکا لگا
اس کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے اندھیرا چھایا اور پھر ختم ہو گیا۔ اب عمرو عیار کے سامنے روشنی تھی۔ عمرو عیار نے دیکھا وہ اس کمرے میں موجود تھا جہاں جوگی مہاراج پٹاری والی میز کے پاس کھڑا تھا۔ سرخ موتی نے اسے ایک لمحے میں اس کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ جوگی مہاراج پٹاری کا ڈھکن اٹھا چکا تھا۔ پٹاری میں سے 3 سیاہ ناگ سر اٹھائے جھوم رہے تھے اور ان کی سرخ سرخ زبانیں لپ لپا رہی تھیں۔ سامنے دیوار پر اسی طرح خوف زدہ شہزادی اندلیب کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ اس تصویر کو غور سے دیکھو اور جا کر اسے ہلاک کر دو۔ یہ لڑکی تہ خانے کی ایک کوٹری میں قید ہے، جوگی مہاراج کہہ رہا تھا۔ اسی لمحے پٹاری سے 3 ناگ نکلے اور میز پر سے ہوتے ہوئے زمین پر آ گئے۔ یہ دیکھ کر عمرو تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے تلوار کا ایک وار کر کے ایک ناگ کا پھن اڑا دیا۔ جیسے ہی ناگ کا پھن کٹا اس کے جسم میں آگ لگی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ کون ہے یہاں؟ میرے طلسمی ناگ کو کس نے ہلاک کیا ہے؟ جوگی مہاراج نے چونک کر اور بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ عمرو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ وہ دوسرے ناگ کی طرف لپکا اور اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ جوگی مہاراج اور بھی بری طرح سے چیخنے لگا۔ شاید اسے اپنے طلسمی ناگوں کی ہلاکت کا علم ہو گیا تھا۔ تیسرے ناگ نے پھنکارتے ہوئے عمرو پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر عمرو نے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ تیسرا ناگ ہلاک ہوا تو جوگی مہاراج بری طرح سے گرجنے برسنے لگا۔ اس نے منتر پڑھ پڑھ کر ادھر ادھر پھونکے مگر اس کے منتروں کا عمرو عیار پر کوئی اثر نہ ہو سکتا تھا۔ عمرو نے طلسم شکن انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ میں نے تمہارے 3 ناگوں کو ہلاک کر دیا ہے مکار جوگی، اب تمہاری باری ہے۔ عمرو نے تلوار لے کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ عمرو کی آواز سن کر جوگی مہاراج بری طرح سے اچھل پڑا۔ عمرو عیار تم کوٹری سے باہر کیسے نکل آئے؟ جوگی مہاراج نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ تم جیسا مکار اور دھوکے باز جوگی عمرو عیار کا راستہ نہیں روک سکتا۔ میں تمہاری موت بن کر آیا ہوں۔ عمرو نے غراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے ایک ہی وار سے جوگی مہاراج کا سر اڑا دیا۔ جوگی مہاراج کا بے دڑ کا سر دھڑم سے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ جیسے ہی جوگی مہاراج ہلاک ہوا اچانک وہاں اندھیرا چھا گیا اور ہر طرف سے رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور پھر ایک روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ آہ مارا مجھے عمرو عیار نے، میں راکش جوگی تھا۔ اس آواز کے ختم ہوتے ہی وہاں سے تاریکی چھٹ گئی۔ عمرو نے دیکھا کہ وہ جوگی مہاراج کے محل کی بجائے اسی جنگل میں موجود تھا جہاں جھونپڑی تھی۔ اب وہاں سے جھونپڑی غائب ہو چکی تھی۔ جھونپڑی کی جگہ خزانے کا ایک ڈھیر نظر آ رہا تھا جو جوگی مہاراج کے محل سے غائب ہو کر وہاں آ گیا تھا۔ وہاں عمرو کا طلسمی پتلا بھی موجود تھا جسے عمرو نے شہزادی اندلیب کا ہم شکل بنایا تھا۔ عمرو نے طلسمی پتلے کو واپس زنبیل میں ڈال لیا اور مرے مرے انداز میں خزانے کی طرف بڑھا تاکہ وہ خزانہ اٹھا کر زنبیل میں ڈال سکے۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا کیونکہ اتنا بڑا خزانہ اسے غریبوں میں تقسیم کرنا تھا جو عمرو کے لیے واقعی بہت بڑی سزا تھی۔ خزانے کو غریبوں میں تقسیم کرنے کے خیال سے ہی عمرو کو ہول آ رہے تھے، اسی لیے وہ افسردہ تھا، بے حد افسردہ۔